السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس یوٹیوب چینل کوئک اسلامی کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں پھر نئے کچھ سوالوں کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا شاکر قاسمی دامت برکاتہ۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے جو ہے ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا، سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے اور جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جی عبد القادر بھائی، اور میں اپنی تمام عوام کو یہ بتانا چاہوں گا، خاص کر امت مسلمہ کو، کہ قربانی کے لیے جانور جتنا زیادہ عمدہ اور جتنی زیادہ مالیت کا خریدا جائے گا، جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بتایا تھا کہ ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں خریدنا ہے، بلکہ مالیت اس اعتبار سے خریدنی ہے، اس اعتبار سے مالیت زیادہ ہونی چاہیے کہ چونکہ ہمارا مال جب جائے گا تو وہ ہمارے دل کو لگے گا۔ اور اس میں اصل چیز یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو ہم جتنا مہنگا جانور لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری جیب سے پیسے جائیں گے، تو اگر ہم اچھا جانور لے کر کے آئیں گے تو اس میں پیسہ بھی زیادہ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی وہ پسند بھی آئے گا۔ یہ اسی کے ذیل میں آ جائے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کے لیے عمر کی ایک تعین رکھی ہے، یعنی عمر متعین کی ہے۔ تو اس میں جو بکرا ہے اس کی عمر ہوگی مکمل 1 سال، یعنی بکرے کی مکمل 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے قربانی اگر کرنی ہے تو اس کے لیے مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ تو بکرے کی عمر ہوئی۔ دوسرا، اس میں ایک نسل آتی ہے دمبا۔ تو دمبے کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس میں دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہے اور وہ جچاؤ میں آ رہا ہے، یعنی وہ 1 سال کا لگ رہا ہے، تو اس دمبے کی اچھا فربا ہے، موٹا تازہ ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ 1 سال کی عمر ہے، اور ایسے دمبے کی قربانی ہو جائے گی چاہے وہ 6 مہینے کا ہی ہو۔ لیکن بکرے میں یہ چیز نہیں ہوگی، بکرا مکمل 1 سال کا دیکھا جائے گا۔ اگر ایک دن بھی کم ہوئی اس کی بکرے کی عمر تو قربانی نہیں ہوگا۔ دوسرا جانور بھینس، ایسی کی نسل سے اور چیزیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں آج کل نہیں ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھینس یا اسی کی نسل کی اور چیزیں، تو اس کے لیے مکمل 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال کے بھینس ہے تو وہ قربانی میں ہوگا، اور اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو گیا تو پھر وہ قربانی میں نہیں ہو۔ اسی طریقے سے اونٹ ہے، اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال مکمل ہوں گے تبھی اس کی قربانی ہوگی، اس سے کم میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مولانا، سوال یہ ہے، جو عوام کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ عمر کے تعلق سے لے کر کے دوتا ہوا ایک الفاظ ہے، دوتا ہوا، اس دوتے ہوئے الفاظ سے متعلق کیا بات ہے؟ کیسے جی پتہ عبد چلتا؟ القادر بھائی، دوتے ہوئے کے متعلق یہ ہے مسئلہ، جو کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہم وہ جو جانور لے رہے ہیں وہاں مسلم کمیونٹی ہو، ہم اس سے جانور لے رہے ہیں، اس کے لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیروں سے جانور لیتے ہیں، تو وہ اپنا جانور بیچنے کے لیے بعض مرتبہ جانور کی عمر کم ہوتی ہے لیکن وہ مکمل وہی بتاتے ہیں، جیسے بکرے کی 1 سال عمر ہے اور بھینس کی 2 سال عمر ہے، وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو یہاں آ کر کے دوتا ہوا دیکھا جاتا ہے، چونکہ بکرا 1 سال کے اندر دوتتا ہے، اس کے 2 دانت جو نکلتے ہیں وہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد نکلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکلے گی۔ اسی لیے اگر کہیں ہم ایسی جگہ جانور لیے گئے ہیں کہ جہاں غیروں سے ہم جانور لے رہے ہیں، تو وہاں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ وہاں اس کے 2 دانت ہیں یا نہیں۔ اگر 2 دانت نہیں ہوں گے تو وہاں اگر ہمیں معلوم ہے کہ جس سے ہم بکرا لے رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے تو ہم اس سے وہ جانور لے لیں گے، لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ یہ مکمل اس کی بتا تو رہا ہے 1 سال لیکن لگ نہیں رہا 1 سال ہوگی اس کی عمر، تو پھر ہم دوتا ہوا دیکھیں گے، اور دوتا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو جانور کو لے لیں گے۔ اسی طریقے سے بھینس وغیرہ میں ہے کہ ہم جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی دوتا ہوا دیکھیں، یعنی 2 دانتا ہونا۔ مکمل 2 سال کے بعد جانور بھینس اپنے 2 دانت نکالتی، یعنی اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ چھوٹے ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑے دانت نکلتے ہیں، ان کو بولتے ہیں دوتا ہوا۔
تو اس سے جو دوتا ہوا چلتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم جب کوئی جانور خریدیں کہیں سے تو ہم دیکھیں کہ وہ جانور دوتا ہوا ہے یا اگر ہم کہیں سے خرید رہے ہیں مسلمان ہیں تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ ہاں یہ 2 سال کا ہو چکا ہے. نہیں تو اگر ہم ایسی جگہ لینے گئے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس جانور کے 2 دانت ہیں یا نہیں ہیں. تو مولانا سوال ہمارا یہ ہے کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے؟ جی زکوٰۃ کے لیے جو دیکھی جاتی ہیں وہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، کیش اور اسی طریقے سے مالی تجارت. لیکن قربانی کے لیے ایک 5ویں چیز بھی دیکھی جاتی ہے. وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ وہی جیسا کہ میں نے بتایا، ضرورت سے زائد ایسا سامان ہو جس کو ہم پورے سال استعمال ہی نہ کرتے ہوں. اگر ایسا مال ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم پورے سال استعمال نہ کرتے ہوں اور اس کی مالیت یعنی ضرورت سے زائد مال جو ہے ہمارے پاس اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو ہر ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ. آپ کے جو بھی سوال ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.